السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قطب الدین ایبک جنہوں نے 800 سال حکومت کی، ایک وقت تھا کہ ایسا ہوا کہ وہ ایک دفعہ شکار پر گئے تھے اور انہوں نے جب تیر چلایا تو وہ تیر جاتے ہی جنگل کے اندر وہ کسی پرندے وغیرہ کو لگنے کی بجائے ایک نوجوان تھا اس کو لگ گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے حضرت قطب الدین ایبک تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے وہ بچہ مر گیا ہے۔ تو قطب الدین ایبک جو تھے وہ ان کو اس کے گھر گئے، انہوں نے جب اس کے بارے میں معلومات کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور ان کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ تو حضرت جو قطب الدین ایبک تھے انہوں نے عدالت کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا اور ان کی ماں کو کہا کہ بدلے میں آپ بے شک اگر میری جان لینا چاہتی ہیں تو آپ لے سکتی ہیں۔ مقدمہ چلا اور جو ان کی والدہ تھی انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس وقت جب انہوں نے معاف کر دیا اور ان کو باعزت عدالت نے بری کر دیا تو پھر جو قاضی تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ صرف اپنی بادشاہت کا مظاہرہ کرتے اور آپ یہ کہتے کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے بادشاہت کی وجہ سے چھوٹ دینی چاہیے، تو انہوں نے اپنے کمر سے ایک خنجر نکالا اور ان کو دکھایا کہ یہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا کہ اگر آپ نے اپنی بادشاہت کا مظاہرہ کیا ہوتا یا آپ نے اپنی چودراہٹ ہمارے اوپر جمانے کی کوشش کی ہوتی تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ اسی دوران حضرت قطب الدین ایبک نے بھی اپنے جو ان کا تہبند تھا وہاں سے انہوں نے ایک خنجر نکالا اور کہا کہ میں بھی یہی ارادہ رکھتا تھا کہ اگر تم نے میری بادشاہت کا خیال کرتے ہوئے عدالت کی کارروائی میں کچھ ادھر ادھر کیا ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو اس عورت نے جب ان دونوں کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ قطب الدین ایبک ہی آج سے میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قطب الدین ایبک اگر نہیں ہوگا تو ہم اس طرح چین اور سکون کے ساتھ کیسے رہ سکیں گے اور اتنے عدل و انصاف کا زمانہ کیسا ہوگا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے حکمران عطا کرے، اور اچھے حکمران تب ملیں گے جب ہم خود اچھے ہوں گے۔ شکریہ۔